شہادت امام حسین کا یہ واقعہ ہے جسے تاریخ اسلام میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کی مثال روئے زمین پر کہیں نہیں ملتی۔ آل رسول سے محبت رکھنے والے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف جائیں، آپ سبھی سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور درود و سلام کی بابرکت محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ شہادت امام حسین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے فرزند تھے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیوں نہ ہو۔ حسین خاتون جنت رسول اللہ کے لخت جگر حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں۔ حضرت علی شیر خدا، فاتح خیبر، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، جنگ بدر میں قریش کے سرداروں کی للکار پر میدان میں مقابلے کے لیے اترنے والے، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کے بستر پر سونے والے، تاکہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، جن کو رسول اللہ نے جنت میں نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں حضرت امام حسین، وہ سب کچھ ہیں جسے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ عوام کے اندر مقبول اور پسندیدہ ایک خوبصورت نغمہ جو ہم اکثر عقیدت سے گانے والوں سے سنتے رہتے ہیں، سنیں۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ رسول اللہ تو جنت کے پھول عام بچوں سے بھی ہمیشہ پیار کرتے تھے، مگر اس پیار میں اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت، عورتوں کی سردار، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کا نمبر 1 تھا۔ جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور سجدے میں ہوتے تو ننھے منھے حضرت حسنین کریمین رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہو جاتے۔ رسول اللہ سجدے سے اٹھنے میں دیر فرماتے کہ کہیں یہ ننھے منھے شہزادے دوسری طرف نہ لڑک جائیں۔ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آیا تو رسول اللہ کی آل میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں کے اندر سیاسی اختلافات کی بات کی جائے تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق مدینے میں مثالی اسلامی ریاست قائم کی۔ اس ریاست کی ایک بات واضح تھی، اسی پر مسلمانوں کو چلنے کی تاکید کی گئی۔ پھر خلفائے راشدین نے اسی حکم پر عمل کر کے مثال قائم کی، مگر اس کے بعد مسلمانوں میں قبائلی سوچ نے پھر سے جنم لیا۔ اسلامی جمہوری طور پر قائم ہونے والی اسلامی خلافت کو خاندانی ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی تحقیقی رپورٹس ہماری اسلامی تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ اسی خرابی کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں حضرت امام حسین کی شہادت کا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین کی شہادت کا ہے۔ حضرت حسین کے یزید کے خلاف خروج کو بھی کسی بھی صحابی اور تابعین نے ناجائز نہیں کہا۔ صحابہ میں جس کسی نے بھی حضرت حسین کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے۔ یزید کی حکومت اگر کہے کہ یہ بغاوت ہے تو بھی امر واقعہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ خروج کے لیے کوئی فوج نہیں تھی، صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ اسے کوئی بھی شخص فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت حسین کے مقابلے میں 4000 کی باقاعدہ فوج عمر بن سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ اس فوج کو چند لوگوں سے لڑائی کی ضرورت نہ تھی، وہ ان کا محاصرہ کر کے گرفتار بھی کر سکتے تھے۔ حضرت حسین نے ان سے آخری وقت تک یہ کہا تھا کہ
کہ مجھے واپس جانے دو، کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات نہ مانی گئی۔ کہا گیا کہ آپ کو گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ جانا ہوگا، جبکہ حضرت حسین عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا حضرت حسین کو معلوم تھا، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نے وہی کیا، جس کی وجہ سے ساری عمر کے لیے بدنامی اپنے سر لے لی۔ حسین کے قافلے سے جنگ کی، جب حسین کے قافلے کے سارے لوگ شہید کر دیے گئے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ اس وقت بھی ان پر حملہ کیا گیا، جب زخمی ہو کر گر پڑے تو اس وقت ان کو ذبح کیا گیا، ان پر گھوڑے دوڑا کر ان کو روندا گیا۔ اس کے بعد ان تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفے لے گئے۔ ابن زیاد نے ان کی برسر عام نمائش کی، جب جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی بہادری کا اعلان کیا۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے، جس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ خلافت کس کا حق ہے کہ شروع کے سیاسی اختلاف نے آہستہ آہستہ مذہبی اختیار کر لیا، مستقل فرقے وجود میں آ گئے، پھر کچھ تو خون کا آغاز ہوا، امت مسلمہ کی وحدت کو نقصان پہنچا۔ مسلمانوں کے لیے ہر دور کا پیغام ہے، ابلیس شیطان انسان کا ازلی دشمن، اسے لڑوا کر ہی چھوڑتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف میں اللہ کے احکامات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ علامہ شیخ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، شاعر اسلام جو سب مسلمانوں میں یکساں مقبول ہیں، اسے اس طرح بیان کرتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و موجود ہے۔ اب بھی کوئی مرد حق لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو خلافت اور اتحاد بین المسلمین پھر سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسانیت کو پھر سے اسلامی خلافت کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ مسلمان اس کا ہر اول دستہ ہے، پھر اللہ پہلے والی شان و شوقت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کبھی نہ کبھی اپنی جھلک حضرت عمر بن عبد العزیز کی شکل میں، کبھی یہ قائد اعظم کی شکل میں، کبھی یہ امام خمینی کی شکل میں، اور کبھی امام سید ابو العلی مودودی وغیرہ کی شکل میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں اللہ کب اپنا کرشمہ دکھاتا ہے۔ جابر اور اللہ کے باغی مسلم حکمرانوں کے سامنے وہی حضرت امام حسین والا جذبہ اختیار کرنا پڑے گا۔ فتح یا شہادت، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرما دیں۔ اللہ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں شہادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔